हाय व्यूअर्स, आज हम चलेंगे स्नो देखने, जिसे हम कह सकते हैं बर्फबारी। यस, बर्फबारी देखने वैसे उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा जिन्होंने पहले कभी मेरी तरह स्नोफॉल होते देखी नहीं थी। मैं जब पाकिस्तान में था तो एक नहीं बल्कि टू टाइम्स हम लोग मरी में गए, स्पेशली विंटर में, बट मजाल है कि बर्फबारी हो जाती। सो आई डिसाइडेड कि अब अमेरिका चलकर स्नोफॉल होते हुए देखते हैं। फिर आपको बताता चलूं कि जब स्नो स्टार्ट हुई तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जब स्नो अपने इंतहा को पहुंच गई तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। -16 सेंटीग्रेड हो चुका था व्यूअर्स। यू इमेजिन, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन बहरहाल अपना एक एंजॉय भी था। टेम्परेचर जो था -16 था। स्नो होते होते इतनी हुई कि 4 फीट यानी 48 इंचेस। ओह गॉड, बट मज़ा बड़ा आया। मैं बाहर जाने लगा तो मेरे सिबलिंग्स मुझे समझाने और किसी हद तक डराने लगे कि अजहर भाई, आप गर्म इलाके से आए हैं और ये कि पहले आपने कभी इतनी स्नोफॉल देखी भी नहीं, तो मशवरा यह है कि खिड़की के अंदर ही से स्नो को एंजॉय करें। मैंने कहा आई, अगर स्नो खिड़की के अंदर ही से देखनी थी तो मुझे अमेरिका आने की क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान ही में टीवी पर बैठकर या इंटरनेट पर बैठकर देख लेता। उन्होंने मुझे फुल डराना शुरू कर दिया कि आपके पास चूंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने ना पड़ जाएं। मैंने कहा डोंट यू वरी, ये लेने के देने पाकिस्तानी कौम का हर बासी और सियासतदान हमेशा ये देने नहीं बल्कि इन देशों में लेने जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई देने नहीं पड़ेंगे बल्कि लेने ही पड़ेंगे। स्नो बढ़ती जा रही थी, स्नो में शिद्दत आना शुरू हो गई थी। तकरीबन गाड़ियाँ रोडों से गायब हो चुकी थी। ऐसे में मैंने निकाली साइकिल और निकल पड़ा। हमारे घर से नीचे की तरफ झुका और डिक्लाइन था, सो जैसे ही मैंने पैडल पे पाँव रखा, दोबारा दूसरा पैडल मारने की नौबत ही नहीं आई। साइकिल खुद ब खुद नीचे ढलान की तरफ दौड़ जा रही थी। मैंने स्पीड कम करने की नीयत से ब्रेक का लीवर प्रेस किया तो ब्रेक लग ही नहीं रही थी। स्नो की वजह से रिम स्लिपरी हो चुके थे और रोड की फ्रिक्शन भी नीचे बर्फ पड़े होने की वजह से गायब हो चुकी थी। लिहाजा साइकिल अब बस जाए जा रही थी। अब ये साइकिल के ऊपर था कि वो मुझे कहाँ ले जाकर किसके साथ टक्कर मारती है। वही हुआ जिसका डर था। साइकिल ने मुझे एक औरत से टकरा डाला। जैसे ही मुझे अमेरिकी गोरी नजर आई, मैंने उसे पुकारा। साइकिल में ब्रेक काम नहीं कर रही, प्लीज हेल्प। इसने इंग्लिश में कहा हाउ। उसने हाउ बोला इंग्लिश में, मैं उर्दू वाला आओ समझ बैठा, जैसे वो हाउ के बजाय कह रही हो आओ। मैंने साइकिल का हैंडल इसकी मोटी मोटी टांगों की तरफ फेर दिया। साइकिल ऐन उसकी मोटी मोटी टांगों से चंद इंच के फासले पर बर्फ में धंस गई। सो किस्मत अच्छी थी, मेरी साइकिल उसकी मोटी मोटी टांगों के बीच में नहीं घुसी, वरना तो बकिया मानदा सारी जिंदगी मुझे उसकी इंश्योरेंस का बिल पे करना पड़ना था। साइकिल तो बर्फ में धंस चुकी थी, लेकिन मैं फुदक कर हवा में उड़कर उस अमरीकी गोरी के ऊपर जा गिरा। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मैं गलत जगह पर आकर गिरा हूं। उस गोरी के जज्बात तो मुझे ठंडे फील हो रहे थे। फिर अगले ही लम्हे एहसास हुआ जज्बात ठंडे नहीं बल्कि उसके ऊपर गिरी हुई बर्फ की वजह से मुझे कोई तपिश महसूस नहीं हुई। बहरहाल मैंने अपने इन्हीं ठंडे जज्बात के सहारे उसके ऊपर थोड़ी देर लेटा रहा।
اس نے میری کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا مین اٹھنے کی زحمت کریں گے آپ؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ تو میں ویسے ہی ریہرسل کر رہا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی کسی لڑکی کے اوپر گروں تو کس زاویے اور کس اینگل سے گرنا ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس سے کہا تم اتنی برف باری میں کیا کر رہی ہو؟ لگتا ہے تم بھی میری طرح سنگل ہی ہو۔ کہنے لگی وہ سامنے میرا حبی مطلب اس کا شوہر کھڑا تھا جو کہ میری اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والے سارے کلائمیکس کو بطور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ مووی نہیں بنانے لگ گیا۔ میں نے کہا آئی تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ تھا پر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگی تمہاری نظریں مجھ پر سے ہٹتی تو وہ نظر آتا نا۔ وہ مجھ پر طنز کے نشتر داغ رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا نا میں کوئی جان بوجھ کر تھوڑا ہی نہ ٹکرایا تھا، میں تو کسی مقصد کے لیے ٹکرایا ہوں۔ جیسے اس کا شوہر میرے قریب آیا میں نے انتہائی متانت سے اسے ہائے کہا اور خود سے وضاحت دینے لگا ایمان سے قسم لے لو میں نے جان بوجھ کر تمہاری موٹی موٹی ٹانگوں والی بیوی سے نہیں ٹکرایا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکتے ہوئے کہا اٹس اوکے مین ڈونٹ بی وری۔ میں نے کہا سچی؟ یہی اگر پاکستان میں کوئی شوہر ہوتا تو اس نے میری چمڑی دھڑ دینی تھی۔ پھر میں نے گلا کھنکھار کر سنجیدگی سے کہا میں یہاں واقعی کسی مقصد سے آیا تھا اور یہ کہ سردی ہو یا گرمی یا برف باری میرا کام 24/7 جاری رہتا ہے۔ سخت سردی برف باری میں جب میں نے اپنا پلاسٹک سے یعنی شاپر سے HIV کا میٹیریل ان کے سامنے پیش کیا تو وہ کافی امپریس ہوئے۔ پھر میں نے کہا یہ تو تھا لیکچر، اب آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک دن میں نہیں بلکہ اس کو متعدد دنوں کی انتھک محنت کے بعد مکمل کیا ہے۔ بہرحال جو لوگ وہاں رہتے ہیں ایک آدھ دن کے بعد وہ سب کام میں جوت جاتے ہیں۔ اپنی اپنی گاڑیوں سے سنو ہر کوئی خود صاف کرتا ہے۔ اس طرح کچھ من چلے کپل کو برف میں سنو سے بڑے پیارے پیارے اسٹیچو بناتے ہوئے دیکھا۔ صرف چند لوگ ہی سنو کو انجوائے کر رہے تھے، میں نے تو اپنا ہر مومنٹ با مقصد اور بھرپور انجوائے کیا۔ پھر اونچے اونچے لمبے لمبے درخت سب برف سے ڈھک چکے تھے۔ پھر یہ موٹی عورت اسکول ٹیچر تھی، اپنی گاڑی سے سنو صاف کر کے اسکول جانے کی تیاری میں تھی۔ یہ he's my nephew. His name is Uzair. He's going to school. اپنا ہر مومنٹ انجوائے کیا کریں۔ اس عورت کو میں نے یہی کہا کہ گاڑی صاف کرنی ہے کرتی رہو، مجھے اسمائل تو دو۔ یہاں کی عورتوں کی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہیو اے گڈ ڈے ضرور کہتی ہیں، ہیو اے گڈ ڈے کہنا نہیں بھولتی۔ اور میرے نیفیو کی اسکول کی بس آ گئی تھی۔ بچے چونکہ یہاں ہیں پھر یہاں ہی پر بورن ہوئے تھے، ان کی اردو بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ مجھے کہتا ہے چاچو بس آ گیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بس آ گئی ہوتی ہے، یہاں سے آ کر اسکول بس عورتیں ڈرائیو کرتی ہیں اور ہائے اور بائے لازمی کہتی ہیں۔ یہاں کے ڈرائیور حضرات کی طرح نہیں، مطلب پاکستان کے ڈرائیور حضرات کی طرح نہیں کہ جو ہر وقت ناک پر غصہ سجائے رہتے ہیں۔ اس موٹی کو میں نے کہا میری تھوڑی سی ویڈیو بنا دے۔ یہ میرا نیفیو ہے، جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، لانگ روٹ پر میرے ساتھ سائیکل پر بھی جاتا ہے۔ ہی از ٹو کوآپریٹو۔ اکثر بیچ میں تھک بھی جاتا ہے، کہتا ہے چاچو اور نہیں چلایا جا رہا۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑا سا اور چلا لو۔ یہ دیکھیے کتنا شاندار امیزنگ روٹ ہے، راؤنڈ اباؤٹ ہے، ساتھ میں سنو ابھی کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی ہے اور کاریں فاصلہ رکھ کر کھڑی ہوئی ہیں، ایک کے اوپر ایک چڑھ نہیں گئی بلکہ ساتھ ہی ہائی وے ہے۔ سنو کی وجہ سے تقریباً ہر کار نے اپنی سپیڈ تھوڑی سی کم کر رکھی ہے۔
کیونکہ گاڑیاں اسکڈ الٹنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. آپ مجھے نوٹس کر رہے ہوں گے میرا گیٹ اپ مطلب میری ڈریسنگ چینج ہے. جیسا کہ میں پہلے بتایا کہ کئی دنوں کی محنت انتھک محنت کے بعد یہ ویڈیو ترتیب بھی ہے. اور ویورز اب آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک ایسی پر اسرار جگہ. میں ایک لمحے کے لیے یہاں پہ واقعی میں ریئلی لاسٹ ہو گیا تھا. پہلے چلتا چلتا یہاں تک آ تو گیا, پھر اچانک سٹارم آیا, مطلب تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, برف باری اسٹارٹ ہونے لگی, تو پھر منہ پر تیز ہوائیں سوئیوں کی طرح چبھنے لگی. لیکن بعد میں نے واپسی کا وے بالآخر تلاش کر ہی لیا. اور ویورز آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا ہر سفر اویئرنیس مشن بامقصد پرپسفل ہوتا ہے. ہر میرا کام ہی میرا پیشن, یہی میرا جوائے ہے. اس امریکن کا بھی شکر گزار ہوں اتنی سردی میں اپنے کتے کو واک کروانے باہر لایا تھا. مگر میرا لیکچر غور سے سنا, اور یہ عورت جو کہ اسپینش ہے, چاہے بس ہو یا بائک ہو یا پیدل, ہر جگہ میں اپنا کلائنٹ ڈھونڈ ہی لیتا ہوں, یا یوں کہہ لیں کہ اللہ میری منزل آسان کر ڈالتا ہے. تھینکس اللہ, یو گیو می اسٹرینتھ ان ایوری وے. یہ دیکھیے یہ بینچ کیسے اسٹائلش انداز میں اس کے اوپر اسنو پڑ چکی ہے. اکثر میں اس بینچ پہ بیٹھتا ہوں جب کبھی رات کو آتا ہوں, تھک جاتا ہوں بائک چلا چلا کر. یہ دیکھیے یہ میرے فٹ آئی تھنک 8 یا 9 انچ کا سائز ہے. اگر ہو سکے تو آپ لوگ مجھے گفٹ کیجیے نا میرے شوز کا سائز کو. میری ویڈیو لائک کرتے ہیں تو مجھے گفٹ بھی تو کیجیے. کیونکہ یہ بہت ہی اچھا انسان تھا. یہ گورا ہے لیکن یہ مسلم بھی ہے, اور اس کا میں بے حد مشکور ہوں. اپنے مصروف اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر نہ صرف مجھے سنا بلکہ اوتھ بھی لیا میرے اس میسج کو کہ آگے اپنے لوڈ ونس کو پاس آن کرے گا. آلرائٹ ویورز, امید کرتا ہوں آپ اپنے موجودہ حالات جو بھی آپ کو درپیش ہیں اس سے مطمئن ہوں گے, یا مطمئن رہنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوں گے. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال, ڈھیر سا خیال, کچھ میرے لیے اور باقی اپنے پیرنٹس کے لیے. اللہ حافظ اور بائے بائے.